بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند رات اصل میں اللہ سے عیدی لینے کا وقت ہے۔ آج آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہم سب سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، مگر اس پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب چاند رات کا انتظار کرتے ہیں، بازار روشن ہوتے ہیں، لوگ خریداری کرتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، گھروں میں چہل پہل ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ چاند رات اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف مہندی لگانے اور کپڑے خریدنے کی رات ہے، یا اس رات کا کوئی اور راز بھی ہے؟ حقیقت یہ ہے، چاند رات دراصل اللہ سے عیدی لینے کی رات ہے، اور یہ عیدی نہ پیسوں کی ہے نہ کپڑوں کی، یہ عیدی ہے مغفرت کی، رحمت کی اور جنت کی، رمضان کی محنت اور آخری انعام۔ ذرا سوچیں، پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایسے ہے جیسے ایک طالب علم پورا سال محنت کرتا ہے اور آخر میں اسے انعام اور رزلٹ ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی محنت کے بعد چاند رات اور عید کا دن اللہ کی طرف سے انعام کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام پورا کر لے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اسے اس کی مزدوری دی جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی بڑی عیدی ہے۔ چاند رات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ چاند رات آتی ہے تو بازاروں میں رش، موبائل میں مصروفیت، گانے، شور، فضول باتیں، اور بعض لوگ تو فجر کی نماز تک جاگتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اللہ اس رات عیدی بانٹ رہا ہو اور ہم بازاروں میں مصروف ہوں تو نقصان کس کا ہوگا؟ سوچیں، اگر کسی کو پتہ ہو کہ ایک جگہ لاکھوں روپے مفت تقسیم ہو رہے ہیں تو کیا وہ وہاں جانے میں دیر کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ مگر چاند رات کو جو عیدی ملتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کی عیدی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی عیدی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی معافی۔ اگر اللہ معاف کر دے تو انسان کا ماضی صاف ہو جاتا ہے۔ سوچیں، اگر کسی کے 1000 گناہ ہوں اور اللہ کہہ دے میں نے سب معاف کر دیے، تو اس سے بڑی عیدی کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، دل کا سکون۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز پیسہ نہیں ہے، بلکہ دل کا سکون ہے۔ کتنے لوگ امیر ہیں مگر بے سکون ہیں، اور کتنے لوگ غریب ہیں مگر مطمئن ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دل میں سکون اتار دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی عیدی ہے۔ نمبر 3، جنت کا وعدہ۔ سب سے بڑی عیدی کیا ہے؟ جنت۔ وہ جنت جس میں نہ بیماری ہوگی، نہ دکھ، نہ غم، نہ موت، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ صحابہ چاند رات کیسے گزارتے تھے؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، وہ چاند رات کو عبادت کرتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، یا اللہ، اگر ہمارا رمضان قبول ہو گیا تو یہی ہماری سب سے بڑی عیدی ہے۔ ایک بہت بڑی غلطی، ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم رمضان کے آخری لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے پورے رمضان کی قبولیت انہی آخری لمحوں میں لکھ دی جائے۔ ذرا سوچیں، آپ کے گھر ایک بہت خاص مہمان آیا، ایسا مہمان جو خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں لے کر آیا۔ وہ ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا رہا، آپ کی غلطیاں بھی نظر انداز کرتا رہا، آپ کو نوازتا رہا، اور اب وہ مہمان جانے لگا ہے۔
جاتے جاتے وہ رک کر کہتا ہے، اگر کچھ مانگنا ہے تو ابھی مانگ لو۔ اور آپ اس وقت موبائل میں مصروف ہو جائیں یا دنیا کی چیزوں میں لگ جائیں تو سوچیں کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ رمضان بھی ایسا ہی مہمان ہے اور چاند رات اس کا آخری لمحہ ہے۔ اب بھی وقت ہے، مانگ لو، رو لو، اللہ سے اپنی عیدی لے لو۔ چاند رات کو کیا کرنا چاہیے؟ چاند رات کو کم از کم یہ کام کریں، شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، والدین کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ چند منٹ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وظیفہ: آج کی اس بابرکت چاند رات میں ایک چھوٹا سا عمل بھی کر لیں۔ سورۃ القدر، انا انزلنا 21 مرتبہ پڑھ لیں اور دل سے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ایسے برسے گی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور جیسے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے ویسے ہی اللہ کی رحمت آپ کی زندگی میں بہنے لگے گی۔ بس یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر آج چاند رات ہے تو خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں نے اللہ سے اپنی عیدی مانگی یا میں صرف دنیا کی خوشیوں میں مصروف رہا؟ یاد رکھیں، دنیا کی عید ایک دن کی ہے مگر اللہ کی عیدی ہمیشہ کی ہے۔ جب آج چاند رات نظر آئے تو صرف یہ نہ کہیں کہ کل عید ہے، بلکہ یہ بھی کہیں، یا اللہ رمضان ختم ہو گیا مگر مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، میری عبادت قبول فرما اور مجھے اپنی مغفرت کی عیدی عطا فرما، کیونکہ حقیقت یہی ہے، چاند رات اصل میں اللہ سے عیدی لینے کا وقت ہے۔ دعا: یا اللہ، آج رمضان رخصت ہو رہا ہے اور ہم تیرے در پر کھڑے ہیں، دل بھاری ہے، آنکھیں نم ہیں۔ یا رب، ہم مانتے ہیں ہم نے وہ عبادت نہیں کی جس کا حق تھا، ہم نے بہت کوتاہیاں کی، بہت غلطیاں کی، لیکن یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یا رب، اگر ہم نے سچے دل سے ایک سجدہ بھی کیا ہو تو اسے قبول فرما لے، اگر ہم نے ایک آنسو بھی تیرے خوف میں بہایا ہو تو اسے ضائع نہ ہونے دے۔ یا اللہ، ہمیں شرمندہ ہو کر تیرے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ یا رب، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ یا اللہ، آج کی اس مبارک رات میں ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمیں اپنی مغفرت کی عیدی عطا فرما۔ یا رب، ہمارے چھپے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے اور ہمارے ظاہر گناہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری سوچ کو پاک کر دے، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے۔ یا رب، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی حفاظت فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ یا رب، ہمیں دنیا کی نہیں اپنی رضا کی طلب دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیرے ہی رہیں۔ یا رب، ہمیں دوبارہ رمضان نصیب فرما، لیکن اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اور یا اللہ، ہم سب کو اپنی جنت الفردوس کی عیدی عطا فرما۔ ہماری اس چھوٹی سی دعا کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔